الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے دعا کی فضیلت اور اس کے آداب۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دعا کا معاملہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہ فضیلت والی نیکیوں اور سب سے بڑی فرما برداریوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت هو الدعاء، یعنی سب سے افضل عبادت دعا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ اپنے مومن بندوں سے بہت قریب ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی امید بر لاتا ہے اور انہیں ان کی مانگی ہوئی چیز عطا فرماتا ہے۔ کتاب اور سنت کے نصوص پر غور کرنے والے کو پتہ چلے گا کہ دعا کی فضیلت اور اس کے عظیم اجر و ثواب کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو تقدیر کے بدلنے کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس بات کے ساتھ مقید ہوتا ہے کہ بندہ اس سے دعا نہیں کرے گا، اور یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر بندے نے اس سے دعا کی تو وہ فیصلہ اس سے ہٹا لیا جائے گا۔ اس طرح بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ثابت ہو جاتی ہے۔ انہی نصوص میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا دوسری عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و شرافت والی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کرے اور کثرت سے اس سے سوال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی امید کو پورا کرتا ہے، اس کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے سعادت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ خاص طور پر جب بندہ قبولیت کے اوقات کا قصد کرے، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، دوران نماز سجدے میں اور سلام سے پہلے، جمعے کے دن آخری گھڑی میں اور ان جیسے دیگر اوقات میں۔ روزہ رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور بچوں، دعا کا معاملہ ہر ایک کے لیے بڑا آسان ہے، اس میں کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی مذمت کی ہے جو دعا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے نکما وہ شخص ہے جو دعا سے عاجز رہ جائے۔ بندہ چاہے جتنی عاجزی سے دعا کرے، اسے قبولیت کی تاخیر سے اکتانا نہیں چاہیے اور نہ دعا کرنے سے باز آنا چاہیے، کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی عظیم حکمت کی وجہ سے قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے،
جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب بھی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا رشتے کا کاٹنا نہ ہو، تو اللہ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا تو اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور یا تو اس سے اسی کے مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جان لینا مناسب ہے کہ دعا کی حالت میں دل کا حاضر رہنا، رب تعالیٰ کے سامنے انکساری کرنا، اس کی تعریف اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا کا شروع کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الہا و زاری، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا، اور اس سے حسن ظن رکھنا بھی دعا کرتے وقت ضروری ہے۔ جس شخص کی دعا میں یہ اور اس جیسی باتیں اکٹھا ہو جائیں تو اس کی دعا قبولیت کی زیادہ مستحق ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اچھی طرح دعا کرنے کا الہام فرما، ہمیں حسن قبولیت سے نواز دے، قول و عمل میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں اپنے مقبولین میں سے بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔